سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ سال کون سا ہے یہ بتا دیں جی؟ 1442 ہجری کے اعتبار سے 1442 بمطابق 2020۔ تو 1442 کا جو سال ہے یہ اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اسلام کے خاطر جو اپنا گھر بار اور اپنا وطن ترک کیا تھا اور ہجرت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس کو آج پورے 1442 سال بیت چکے ہیں۔ 1442 سال پہلے یہ دنیا میں تاریخ رقم ہوئی تھی کہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کو اس کے اپنے رشتہ داروں نے، محلے والوں نے، علاقے والوں نے بالجبر بائی فورس وہاں سے نکالا تھا۔ تم چلے جاؤ ہمارے یہاں سے، اور تمہاری جائے پناہ جہاں ہو، جہاں تمہیں ٹھکانہ ملے وہاں چلے جاؤ، ہمارے علاقے کو چھوڑ دو، ہماری جگہ کو چھوڑ دو۔ یہ نکالا کس کو گیا ہے؟ جو کائنات کے تمام انسانوں کے سردار، تمام انبیاء کے امام و سردار تھا۔ اور نکالا کس وجہ سے گیا بتاؤ؟ کوئی مالی تنازع تھا، کوئی زمینوں کا جھگڑا تھا، کوئی ذاتی لڑائیاں اور اختلافات تھے، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، بیٹی کی لین دین کا مسئلہ کہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا یا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضور کو مکۃ المکرمہ سے مکہ والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے قبیلے اور برادری والوں نے، محلے والوں نے جو حضور کو نکالنے پر مجبور کیا اور نکلنے پر مجبور کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی بتائیے؟ کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے نبی کو نکالا گیا؟ تو سیدھا سادہ آسان سا جواب یہ ہے کہ حضور کو دنیا کی کسی بھی وجہ اور غرض کی وجہ سے نہیں نکالا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے نکالا گیا۔ عبادت تو حضور پہلے بھی کر رہے تھے۔ غار حرا میں حضور کا جانا اور خلوت نشینی اختیار کرنا اور آپ کا کئی دن کئی راتیں وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس سے مکہ والوں کو کوئی اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جھگڑا یہاں پر آ کر کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی تبلیغ آزادانہ طور پہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ مذہب کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اور یہ دعوتی پروگرام جو ہے اور آپ جو یہ مشن لے کر آئے ہیں، یہ مشن کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا دوسرا کوئی اور اختلاف نہیں تھا، یہی ایک اختلاف تھا۔ تو چونکہ ہمارے سامنے ہجرت کی اور حضور علیہ السلام کی اس ہجرت کے واقعے کی تفصیلات اور اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے آج تک ہم لوگوں کے لیے بحیثیت مسلمان اور نبی کے امتی ہونے کے اس تبلیغی مشن اور اس دعوت کے مشن میں حصہ لینا ہمارے لیے عار بنا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو تبلیغ کرنے کو تیار نہیں۔ نماز پڑھ لینے کو کام سمجھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کو کام سمجھا جا رہا ہے، تلاوت ذکر کرنے، دعا کرنے کو کام سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم
نے معاشرے کے افراد کو سنبھالنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، ہم نے سب کو ایک ماحول میں لانے کی محنت کرنا ہے۔ اس بات کو ہم نے کام تک نہیں سمجھا، حالانکہ ساری اسلامی تاریخ کا جو ترتب ہے اور پوری اسلامی تاریخ جو آپ کی مرتب ہو کر آپ تک آئی ہے، وہ ساری کی ساری اسی پر بیس رکھ کر بنائی گئی ہے۔ حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ دنیا کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا 40 سال کی عمر میں جا کے یہ عظیم واقعہ ہے۔ ابرہہ کے لشکر کا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آنا یہ عظیم ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو بہت سارے واقعات عظیم تھے جس پر بنیاد رکھ کر اسلامی تاریخ کو مرتب کیا جا سکتا تھا۔ حضرت عمر نے تمام اجلہ کبار فضلاء بڑے بڑے صحابہ کو لے کر یہ تاریخ جب مقرر اور مرتب کرنے کے لیے کام کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے رائے لی کہ ہم کہاں سے بیس بنائیں، بنیاد کہاں سے اٹھائیں۔ تو کسی نے حضور کی پیدائش کی رائے دی، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تاریخ کو مناسب جانا، آپ کا جب نکاح ہوا وہ تاریخ بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ یہ امت کو یاد رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ نبی کی سیرت سے واقفیت تمام مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے، لہذا سب کو یاد ہوگا کہ حضور کی 25 سال کی عمر کے اندر 40 سال کی خاتون بی بی خدیجہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ کسی نے اصحاب فیل کے واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ مقرر کرنا اور تاریخ کی بنیاد رکھنے کی رائے دی۔ اور بعضوں کی رائے اس کے اوپر تھی، بلکہ اکثریت کی رائے اس کے اوپر بنی کہ حضور کو جو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر کے اندر، یہ واقعہ دنیا کا عظیم ترین واقعہ ہے، اس سے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ سب کی رائے آتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جس وقت مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی کو مکہ المکرمہ سے نکالا تھا، شاید کائنات کے اندر اس سے زیادہ حادثہ کائنات کا اور کوئی نہ ہو کہ لوگ نبی کو اس کے رہنے کی جگہ سے نکال رہے ہوں اور حضور کو ہجرت کرنا پڑ رہی ہے۔ ہجرت سے بڑا کوئی بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ کے اندر شاید نہیں ہے کہ نبی کو مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑ رہا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ اگر ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کو مرتب کیا جائے گا تو حضور کی امت قیامت تک ہجرت کا مفہوم اور معنی سمجھے گی کہ اسلام اس وقت تک دبا رہا جب تک حضور اپنے گھر میں رہ کے کام کرتے رہے۔ 13 سال تک نبی نے محنت کی ہے مکہ میں اسلام پھیلانے کی، لیکن اسلام اب بھی 13 سال نبی کی محنت کے باوجود کیا رہا؟ دبا رہا۔ آزادانہ آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادانہ طریقے سے نہ آپ اذان دے سکتے تھے، نہ آپ آزادانہ طریقے سے تبلیغ کر سکتے تھے، نہ آزادانہ آپ اجتماع اور مجمع لگا سکتے تھے کہ 13 سال مکی دور میں حضور سے مجمع کو جمع کر ایک بیان کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنا اسلام دبا ہوا تھا، سینہ بسینہ کام ہو رہا تھا، فرد سے ملا جا رہا تھا، چھپ کے ملا جا رہا تھا، رات کی تنہائیوں میں ملا جا رہا تھا،
مختلف عنوانات دوسرے بنا کر گھر میں بیٹھ کے چائے کی پیالی پہ بات ہو رہی تھی، کھجور کے دسترخوان پہ گھر کے اندر چار دیواری میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ لانے والے محنت کر کے خاموشی سے گمنام وقت کے اندر حضور کے بعد ملوانے کے لیے ساتھیوں کو لاتے تھے، اور دار ارقم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ پیش کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آزادانہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں تھا۔ جس نے کیا اس کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ حضرت ابی بکر، حضرت ابی ذر، حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ، بڑی سختیاں اور مخالفتیں اور بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا، لہو لہان کر دیا گیا، اور حضور منع فرما رہے ایسا نہ کرو، اس طرح سے ابھی تبلیغ نہ کرو۔ بعض ہوتے ہیں نا جذبے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اسلام اور دین مذہب برحق ہے تو کسی کے باپ کی کیا اجارہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس کی تبلیغ کرنے سے منع کرے، ہم علی الاعلان مجمع میں جا کے کلمے پڑھیں گے۔ تو پڑھا جا کر کچھ لوگوں نے، اس کے نتیجے کے اندر بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے رہے، تو 13 سال تک اسلام دبا 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 رہا، کام ہو رہا تھا، لیکن کام کے اندر شان و شوکت اور غلبہ نہیں بن رہا تھا۔ لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا اور آپ علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کری، یہ ہجرت کا قدم، گھر چھوڑنا، بیوی چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اللہ کی نسبت پر اپنے گھر سے نکل کے بے گھر ہو جانا، اپنے گھر سے نکل کر پرائے دیش میں چلے جانا، دوسری جگہ کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سفر کر کے روانہ ہو جانا، یہ عمل اتنا قوی اور اتنا بہترین اور مضبوط اور پاورفل تھا کہ 10 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر، 10 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز، ہیبت، دبدبہ، غلبے والا بنایا، اور 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف حضور کی ہجرت فرمانے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے قلیل عرصے میں اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بھی فتح کروا دیا۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم ہجرت کی تقویم تاریخ بنانے میں اگر ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا لیں تو حضور کی پوری امت کو دین کے خاطر نقل و حرکت اور خروج میں آسانی رہے گی، کہ ہمارے نبی نکلے تھے تب اسلام کو غلبہ نکلا تھا، تو ہم بھی اگر اپنے گھر سے اسلام اور دین کے لیے تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے اس نکلنے کو ذریعہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام اور دین میں آنے کے راستوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا۔ نکلنا یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے اس کی بنیاد رکھوائی گئی۔ تو آپ نے مکہ کو چھوڑا، اور کس حال میں چھوڑا کہ جب آپ علیہ السلام کو شریعوں سے امن ہوا اور بالکل حدود حرم سے باہر کی طرف پہنچے، تو ایک جگہ کے اندر، راستے کے اندر ایک مقام آتا ہے، وہ مقام ہم نے دیکھا ہے، گئے ہم وہاں پر، تو اس مقام پر ہجرت، دار الہجرہ جو ہجرت کا راستہ ہے، شار ہجرہ کہلاتی ہے، وہاں سے پیچھے سے حضرت ابی بکر کے ساتھ گئے۔ تو ایک جگہ پہ آنے کے بعد ایک ٹیلا آتا ہے اور ایک بڑی جگہ آتی ہے جہاں سے پلٹ کے دیکھا جائے تو مکہ المکرمہ کعبہ تک نظر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبے کو دیکھ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ علیہ السلام مکہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، مکہ تو کتنی پاک جگہ ہے، تو کتنی بہترین سرزمین ہے، تیری مٹی کتنی عمدہ اور خوشبو والی ہے، تیرے میں کتنی پاکیزگی ہے، اور اے اللہ کے گھر تو کتنا عزت والا، حرمت والا ہے، کتنا حرمت والا ہے۔ اے مکہ، اے کعبہ، اگر
اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اللہ کی قسم مجھے تجھ سے اتنا تعلق اور محبت ہے، میں تجھے چھوڑ کے کائنات کے کسی خطے میں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہاں کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں کے رہنے والے کام کرنے نہیں دیتے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے آزادانہ تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی تو شان بہت ساری، لیکن حضرت عمر نے کہا دیکھو یاد رکھو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا لو گے تو حضور کی امت قیامت تک ہجرت کا نفع سمجھے گی کہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ سارا اسلام دنیا میں غالب آئے گا، اس کے پیچھے مسلمان کے کسی عمل کی وہ طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے کس عمل کی رکھی، بولو، ہجرت کی۔ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر جان مال عزت آبرو کی قربانی دینا اور اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی آسائشوں کو، اپنے احساسات کو قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے ساری دنیا کے کونے کونے میں جانا، اس پر اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ افغانستان کے مجاہدین نے جنہوں نے ان سارے درندوں کو شکست دی ہے، ان سارے کالے کافروں کو شکست دی ہے، اس کے پیچھے شکست دینے کی سب سے بڑی وجہ بتاؤ کیا تھی؟ ان مسلمان مجاہدین کا اپنے گھر پہ بیٹھنا تھا یا اپنے گھر سے نکل جا کر لڑائیاں کرنا تھا؟ بولو، آپ کشمیر یہاں کراچی میں بیٹھ کے نعرے لگا کے بینر اٹھا کر آزاد کرا لو گے؟ کہاں جانا پڑے گا آپ کو کراچی سے؟ بولو بولو، کہاں جانا ہوگا؟ آپ یہاں بیٹھ کے نعرے لگاؤ، کشمیر ڈے مناؤ اور کشمیر ہمارا شہر اگے ہے، روٹیاں پیٹ بھر کے کھاؤ، دیوبند کے بالکل پہلو میں جا کے روزانہ رات میں آرام کرو اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان لگا کے کھانا کھاؤ، اور یہاں پر ہر سال نعرے لگاتے رہو کشمیر ڈے کے اندر۔ کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کشمیر کیسے آزاد ہوگا آپ بتاؤ، بتاؤ جلدی سے بولو سارے، کیسے آزاد ہوگا؟ کراچی سے نکلنا پڑے گا، بیوی کو، کاروبار کو، نوکری سے چھٹی، بولیے، گھر کے بستر اور راحت و آرام کو، اور جانا ہوگا، نکلنا ہوگا، پہاڑوں میں رہنا ہوگا، روکی سوکھی کھانی ہوگی اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں مقابلہ کرنا ہوگا، تب آپ کا ملک آزاد ہوگا۔ جیسا کہ افغانستان کے مجاہدین نے، طالبان نے اس تاریخ کو رقم کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے، یہ ٹیبلوں پہ مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ میدانوں میں حل ہونے والے مسئلے ہیں۔ یہ مسئلے کہاں حل ہوتے بولو؟ اور پاکستان کی احمقانہ پالیسی، یہاں کے سارے احمقانہ لوگ یہ جناب اپنے مسائل کے حل کے لیے کس جگہ کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور جو مسئلے میدانوں میں حل ہونے ہیں اس کو کہاں حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیبلوں پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹیبلوں پہ حل ہوں گے تو حضور علیہ السلام کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ شان ذکر کی گئی۔ تو میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بنیاد بنی ہے، کیا بنی ہے؟ تو اس لیے ہماری جو تاریخ ہے، یہ 10 محرم الحرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اور یہ 1442 سال، یہ ہجری، آپ نے دیکھا ہوگا جب 1442 لکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں ساتھ چھوٹا سا ہا بناتے ہیں نا، ہا چشمی والا ہا، یہ ہا چشمی والا بناتے اس لیے ہیں کہ اس میں اس تاریخ کی طرف آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو حضور کی ہجرت کا دن تھا، وہاں سے مسلمانوں کی تاریخ اسلامی اور اس کی بنیاد اٹھائی گئی۔ واقعہ یاد کرو، اس کو تو ہم بھول گئے۔ خود ساختہ چیزیں جو روافظ نے شروع کری، ہم نے سارا محرم ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ خود ساختہ چیزیں جو روافظ نے اس مہینے میں لگا لیے، بنا لیے ہیں، سارا محرم ہم نے اس کے ساتھ گھما دیا ہے۔ ہم گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ روافظ جو کچھ کرتے ہیں اس مہینے میں، محرم الحرام کی اصل پہچان یہی ہے۔ اللہ کی قسم، محرم الحرام کی یہ پہچان نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک واقعہ بھی کربلا کا بہت بڑا ایک عظیم واقعہ ہے جو اس مہینے میں اور ان تاریخوں میں پیش آیا، لیکن محرم الحرام، عشرہ اور عاشوراء یہ تو تاریخ نہیں، شروع اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقدس و محترم بنایا ہوا تھا۔ اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اس کے اندر شروع سے کتنا
کچھ ہوتا چلا آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا 10 محرم الحرام کو. اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا کب کرے گا بولو؟ 10 محرم الحرام کو ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابتدا بھی یہاں سے ہوئی، انتہا بھی یہاں. اللہ نے حضرت آدم کو برگزیدہ بنایا، محرم کی 10 تاریخ کو بنایا. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، کب لگی؟ عاشورہ 10 محرم الحرام کو لگی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت کا لبادہ پہنایا اور آپ کو اپنا خلیل ہونے کا ٹائٹل دیا، اس 10 محرم الحرام کو دیا ہے. یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. جس دن اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا وہ کون سا دن تھا؟ وہ یہ دن تھا. ایوب علیہ السلام پہ اللہ نے ابتلا کی وجہ سے آزمائش کی 40 دن بیماری ڈالی. جس دن اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی وہ کون سا دن تھا؟ وہ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیلیوں کو دریائے نیل سے پار لگایا اور فرعون کو 16 لاکھ فوج کے ساتھ دریا میں غرق کیا. بتاؤ کون سا دن تھا؟ بتاؤ کون سا دن تھا؟ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو بھائیو 10 محرم الحرام اور محرم کا مہینہ یہ شروع دن سے اپنے تقدس کو، اپنی فضیلت کو، اپنی عظمت کو لیے چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. ہم نے بدقسمتی سے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالا اور روافظ نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو 9 کو جو تماشے کیے خود ساختہ، ہم نے سارا مہینے کا نسبت وہاں پر کر دیا. یہ آج کا محترم مہینہ ہے، یہ آج کا مقدس نہیں، ہرگز نہیں. یہ مہینے کو احترام اللہ تعالیٰ نے روزے اول سے عطا فرمایا ہے. ہماری اسلامی تقویم بھی اسی کے اوپر بنیاد پڑی ہے. محرم الحرام کا مہینہ بہت افضل مہینہ ہے اور اس کی یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ بڑی عظمت والی ہے. اسی ان تاریخوں میں رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے، رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں عاشورہ کے دن سے پہلے ہمیں متنبہ فرماتے تھے بھائی دیکھو عاشورہ کا دن روزہ آ رہا ہے، عاشورہ کا دن آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، ترسوں آ رہا ہے. 2-3 دن پہلے تبلیغ شروع فرما دیں. کیا رکھنا ہے تم نے اس دن؟ روزہ رکھنا ہے بھائی، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان گشت کرتے، چکر لگاتے اور ہم میں سے ہر ایک کو یاد دہانی کرایا کرتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن کی یاد دہانی کرنا بند کر دی، پھر یاد دہانی ترک فرما دی. تو بھائی یہ پہلے سے اہمیت والا. اسی حضرت تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو 4 چاند لگانے کے لیے، اللہ نے شہادت ان کو دینا تھی، وہ تو پہلے سے دے تھی اصل میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ سال بھر کے عظیم دنوں میں سے ایک بڑا عظیم دن تھا. اس سے حضرت حسین کی شہادت کو مزید کیا لگ گئے؟ 4 چاند لگ گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے ہے، بلکہ حضرت حسین کی شان بڑھ گئی ہے 10 محرم الحرام کو شہادت ہونے کی وجہ سے. ذات کے اعتبار سے 10 محرم الحرام کا مہینہ تو پہلے سے فضیلت لیے چلا رہا. ٹھیک ہو گیا؟ چلو بھائی اذان دے.